من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے پورا مجمع مل کر ایک بار اور درود شریف سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے گر گرلا کی سرزمین پر جناب آصف بھائی کے یہاں جشن غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ مجھ سے پیشتر بہت ہی بہترین انداز میں نعت و منقبت کا ایک گلدستہ خانوادہ سید شاہ بواق کے شہزادگان سے آپ نے سماعت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان اہل بیت اطہار کے ان گلدستوں سے اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک مہکتا اور چمکتا اور دمکتا رکھیں۔ فقیر قادری بھی چند لمحوں کے لیے بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں اور جو کچھ بھی عرض کروں اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کو بھی اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں امام کہتے ہیں جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک، جسے عرش دوم کہتے ہیں افلاک، وہ تیری کرسی منزل ہے یا غوث، وہ تیری کرسی جو منزل ہے یا غوث۔ اور آگے بڑھ کر یوں کہتے ہیں کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر۔ حضور غوثیت مآب کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں جسے مانگ نہ پائیں جاہ والے، جاہ کہتے ہیں مرتبے اور مناسب یہ منصب والوں کو، جسے مانگے نہ پائیں جاہ والے، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں
کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، کہا تو نے جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا سیدھا اور سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَن کَانَ یرجو لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جس عنوان کا ذکر فرمایا وہ ہے شوق لقاء، یعنی ملاقات کا شوق ہونا، اور یہ اس مقام پر بیان ہوا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ فرشتوں کا ایسا نہیں جاتا جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرتے ہو، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ اگر آپ احادیث میں فرشتوں کی دنیا کو معلوم کریں تو کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے الگ الگ تسبیحات مقرر نہ ہو، یعنی ہر فرشتہ چاہے وہ زمین میں رہتا ہو، آسمان میں رہتا ہو، کسی بھی گوشے میں رہتا ہو، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کا ہر وقت یاد الہی میں گزرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ فرشتوں کے عشق اور شوق کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بڑے شاق رہتے ہیں، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ اللہ کی ملاقات نہ چاہتے ہو۔ تو اب یہ فرشتوں کا بیان کر کے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ میں نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی پوری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو حضرت انسان سے بہتر ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ انبیاء کی لسٹ میں یہ وہ نفوس قدسیہ ہے حضرات انسان میں جن کو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل پیدا فرمایا، اور بعض اللہ کے مخصوص بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ وجہ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ملاقات کے شوقین رہے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ میں صرف اس نہج پر آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہر گر گڈلا کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ دل میں بٹھا کے جائیں، دنیا میں کسی سے ملو یا نہ ملو، کسی کی ملاقات کا شوق رکھو یا نہ رکھو، لیکن دل میں یہ دھڑکن پیدا کر کے جانا کہ اپنے رب سے ملنے کا شوق اپنے سینے میں پیدا کر کے اٹھنا۔ اس لیے کہ کائنات میں سب بے وفا ہو سکتے ہیں، اس رب کی رحمت یہ ہے کہ وہ کسی سے منہ نہیں موڑتی، یعنی گنہگار سے گنہگار بندہ بھی اگر رجوع لے آئے تو وہ کروڑوں سال اگر گناہ کر کے بھی آتا ہے نا تو اس کی رحمت یوں استقبال کرتی ہے جیسے ایک بھاگے ہوئے غلام کا آقا بھاگے ہوئے غلام کا استقبال کرتا ہے، رب کی رحمت ایسے ہی بھاگے ہوئے بندوں کا استقبال کرتی ہے۔ شرط یہ ہے رب سے ملاقات کا شوق پیدا کریں۔ ہم اور آپ دوستانہ تعلق سب سے رکھتے ہیں، آج سے ایک دوستی کا ہاتھ یہ بھی بڑھائیں کہ ہمارا سب سے بہترین کوئی دوست ہے اور کوئی دوستی کے سب سے زیادہ لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو میں اگر رب کی رحمت پر تبصرہ کروں تو آپ کو شاید احساس ہو سکتا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول چڑیا کے چند بچوں کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ چڑیا سمجھتے ہیں چکلی، اب جیسے لائے نا تو وہ چڑیا کے بچوں کے پیچھے پیچھے اس کی ماں بھی آ گئی
اور وہ صحابہ جس جنگل سے چلے تھے وہ چڑیا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ مسجد نبوی تک آئی اور باقاعدہ وہ صحابہ کے اسے مطلب گردش کرنے لگی. جیسے ہی صحابہ نے عرض کیا, حضور نے دیکھا تو فرمایا یہ چڑیا آپ کے اوپر کیوں ہے؟ کہا حضور وہ جنگل سے ہے. تو کہا وجہ؟ تو وہ صحابی رسول نے اپنی مطلب چادر ہٹائی, دھابلا ہٹایا اور اندر سے چوزے نکالے یعنی بچے نکالے. کہا یا رسول اللہ یہ ہے نا, یہ ہم اس کے بچے اٹھا کے لے آئے اس کے گھونسلے سے. جب یہ حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا یہ اس کی ماں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں آپ کو جو پتے کی بات بتا رہا ہوں اس کی رحمت کا حوالہ دے رہا ہوں, حضور کی حدیث ہے. کہا یہ اس کی ماں ہے, اسے جلدی آزاد کر دو, اس لیے کہ یہ بچوں کی محبت میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی. یہ اشارہ کیا حضور نے اور فوری طور پر صحابہ سے کہا اسے آزاد کرو. جیسے بچوں کو آزاد کیا بچے کیا دوڑے, ماں نے اپنی دونوں پنکھوں سے جو اس سے بن سکتا تھا وہ اپنے بچوں کو چپک گئی. صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چڑیا ماں ہو کر بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے؟ صحابہ نے حیرت سے یہ ماں کا پیار دیکھا چڑیوں کا تو یہ پوچھا. تو حضور نے فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ ایسا پیار تو ہم نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اس وقت ہم سب کے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا یہ تو ایک مثال ہے جس کو تم نے دیکھی ہے. کہا ہاں. کہا اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے ایسی کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. آج ہمیں وہ سب چیزیں بھلا دی گئی ہے. اب سے گزارش کرتا ہوں غوث پاک کے جشن میں آئے ہو نا, اب غوث پاک کو کہیں پڑھیے. میں تو آپ کو میسج دیتا ہوں, زیادہ کوئی فضائل کمالات بیان کر کے نہیں, خالی اتنا عرض کرتا ہوں کہیں سنیے کہیں پڑھیے. آپ کو احساس ہوگا کہ ہم جس غوث اعظم کو مانتے ہیں ان کی والدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا عبد القادر میرے پیٹ میں رہ کر بھی اللہ کو یاد کیا کرتا تھا. یعنی جن کا ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ اللہ کرنا سنایا جا رہا ہے, اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوں گے وہ غلام قادری غوث پاک کو کتنے پیارے ہوں گے. آج ہماری بھول یہ ہو گئی, ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے نا اس کے قصوروار ہم ہیں, حضور غوث پاک نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ جو مانگو گے وہ دے کر رہوں گا, بس مانگنے والا بھولیں. اور اس پر مجھے یہ بات ملی نا, اللہ حضرت نے فرمایا نا کہ جو مانگو گے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مانگو گے نا وہ ملے گا. اور کتنا دیتے ہیں؟ دنیا تو دنیا آخرت کا تاجدار بنا دیتے ہیں. بس لکھا ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے, عشق ہونا چاہیے. اب جس کے عشق ہوتے ہیں نا, غوث پاک تو سارے ولیوں کے سردار ہے. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے ابھی پڑھا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ کر لیں گے. حضرت نظام الدین اورنگ آبادی یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے ولی گزرے ہیں, اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی. ایک سنیاسی آ گیا. سنیاسی سمجھتے نا, جو مطلب پریوار نہیں بساتا, ایسے ہی چل بستا ہے, جس کو ہم اور آپ وہ سادھو کہتے ہیں نا, پنڈت ہوتے ہیں, وہ آ گیا. اور جیسے آیا نا تو اس نے کہا کہ حضور, کہا کیا؟ کہا آپ میں کوئی کمال ہے, یعنی آپ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کی ولایت کا چرچا اور شہرہ ہے, آپ میں کوئی کمال ہے؟ تو خاموش رہے, کچھ کہا نہیں. 2 بارہ 6 بارہ اس نے کہہ ڈالا نا تو جلال آیا. ظاہر سی بات ہے اللہ والے لوگ تھے, تھوڑی دیر ہوئی جلال آیا. کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بس یہ جلال کی کیفیت ہے. تو جیسے یہ جلال کی کیفیت دیکھی نا تو وہ سہم گیا, اس کو پتہ چل گیا. اب آخر کار آپ نے ایک مرید کو بلایا اور کہا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہے, گھر سے آئینہ لیا. آئینہ منگوایا. ہمارے یہاں ہم لوگ تھوڑا بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر سب کو بھول جاتے ہیں. ہم سب کو ایک ہی لائن میں سمجھتے ہیں, مولانا تقیات سپما, سید صاحب تقیات سپما, پیر صاحب تقیات. نہیں, سب ایک صف میں نہیں ہوتے, اللہ کے یہاں بہت رتبے ہیں. یہ سنیاسی جو آیا تھا نا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ درویش لوگوں میں کچھ نہیں ہے, اللہ والوں میں کچھ ہوتا نہیں. اس نے کہا کہ آپ کا کمال دکھائیے. اپنے خادم کو بلایا, کہا آئینہ لیا. آئینہ سمجھتے ہیں نا, آریسو, کانچ. کچھ لوگوں کو ایسے آئینہ دکھانا بھی پڑتا کبھی کبھی, بہت سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں. تو کہا کہ آئینہ لیا. وہ خادم آئینہ لے کر کہا یہ پنڈت کو دکھا دیں. اب وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آئینہ دکھائے گا کیا, چہرہ.
اور جیسے اس کے سامنے آئینہ پہنچا نا وہ چیخ پڑا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اس میں میرا چہرہ بندر جیسا دکھتا ہے. اللہ والا آئینہ بھی دکھائیں تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اس میں بندر دکھ رہا تھا وہ. کہا اس میں تو بندر دکھ رہا. کہا میں نے تیری اصلیت تجھے بتا دی. تو جس مذہب پر ہے اور تو جس کی پوجا کرتا ہے آخر میں جا کے یہی بنے گا. بس اتنا سنانا تو قدموں میں گرا اور کہا حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیں. اس لیے کہ اس صورت میں کون رہنا چاہے گا؟ آج ہم اور آپ بھی ہے. ہم لوگ سب کچھ بننا چاہتے ہیں. نمازی کوئی بننا نہیں چاہتا. جاتا ہے آج کوئی نہیں چاہتا. جتنے بھی مسلمان آپ دنیا بھر میں کھنگال ڈالیں, آپ کو اگر میں بہترین تعویذ ابھی نکالوں نا کہ بھائی یہ 500 روپے کا تعویذ ہے, لیکن برکاتی صاحب ایک منے, برکاتی صاحب منے, برکاتی صاحب منے. મારી પાસેથી 500 રૂપિયાનું તાવીજ ઠોકી લેહો, પણ મફતમાં હું તમને કહું ને કે તમે નમાજ પઢવા જાજો તોય કે ઈ બરકાતી સાહેબ ઈ નહીં, ઈ બહુ મોંઘું તાવીજ છે. यानी ये हार्ड है और लोग इसको इतना इजी ले रहे हैं, इतना इजी ले रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि जैसे हम पर माज़अल्लाह कुछ फर्ज था ही नहीं. अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए. मैं तावीज़ का मुखालिफ नहीं, मैं एक बंडल भर के अपने पास तावीज़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. शहजादों की बारगाह से हासिल करता हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद से हासिल हैं, सैकड़ों बुजुर्गों से हासिल किए, मेरे पास आज भी है. लेकिन फिर भी हुजूर गौसे पाक ने जो मिशन हमें अता फरमाया हमें ये करना होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि कब्र में कहीं हमें अपनी असली सूरत न बता दी जाए. हाँ, इसलिए कि जो नमाजी नहीं होगा उस पे अजाब आएगा, और ये अजाब बज़ाहिर हुजूर की वजह से जाहिर नहीं होता. कब्र में ये सारा मंजर होगा. ये और बात है कि कुदरत और बंदे के दरमियान फैसला होगा, लेकिन वो हमारे राज छुपा रहा है. हम जितने भी करतूत कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी जानवर से मुशाबहत की वजह से कर रहे हैं, और वो सूरत बना दी जाएगी. ऐसी सूरत बनने से पहले हमें सच्चे दिल से हुजूर गौसे पाक को गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए. उसने कहा हुजूर कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए. अब उसी वक्त कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया. और जैसे मुसलमान हुआ ना, अब जात कौन सी थी वो तो आप समझ गए ना कि कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखता था. फितरत है, जो जिस बिरादरी से होता ना वो फितरत उबल कराती है. अब जैसे ही वो थोड़ी देर हुई तो उसने कहा कि हुजूर, कहा क्या? कहा एक नुस्खा बताऊं. अब भी कलमा पड़ा, अब भी पीर साहब से कह रहा, कहा एक नुस्खा बताऊं. कहा क्या? कहा ऐसा नुस्खा है कि हजरत आप वापरते जाओ ना तो कोई दिन खुटेगा नहीं. अब जैसे ये कहा ना तो कहा तू क्या जानता, दिखा नहीं कमाल तेरा. उसने फौरन कीमिया मंगाया, तांबा मंगाया, उसमें डाला, खूब हिलाया, और थोड़ी देर हुई ना तो वो नारियल सोने का बन गया. उसने कहा हुजूर ये लीजिए, आप जितना खर्च करें, जितना चाहें, कभी कम नहीं होगा. और एक नुस्खा जानता हूं, आप जहां चाहें पहुंचना, वो भी बता देता हूं कि आप जहां पहुंचना चाहें वहां पहुंच सकते हैं. अब जो बड़े दर्जे के लोग होते हैं वो बज़ाहिर सादे सिंपल होते हैं, उनकी एंट्री वगैरह नहीं होती. हम लोग खाली लोग हैं ना, इसलिए कोट पहनना पड़ता है. ये भरे लोग हैं ना, सादी कफनी में बैठे रहते हैं. ये शहजादों की शान है, ये बड़े लोग हैं. तो जैसे उसने ये दिखाया ना तो दिखाते ही फरमाया, कहा बस. कहा हुजूर ये बस लगता आपको? यानी कीमिया डाल के मैंने तांबे को सोना बना दिया और पूरा नारियल सोने का. इतना कीमती आप खर्च करते जाएं, ये कीमिया इस्तेमाल करते जाएं, आप सोना कभी खत्म नहीं होगा. आपने फरमाया ये है मेहनत वाला काम. यानी कीमिया मंगाओ, तांबे में डालो, फिर उसको हिलाओ, फिर उसमें नारियल बने और फिर वो सोने का बने, फिर जाके कहीं मतलब बिक्री में जाएं, फिर बेचेंगे. ये बड़ी प्रोसीजर है. कहाँ हजरत है तो थोड़ा मतलब प्रोसीजर वाला काम. का एक काम कर, दूसरा तांबा लाया, सामने रखा, निजामुद्दीन औरंगाबादी ने उस पर थूका. जैसे थूका वो पूरे का पूरा सोना बन गया. फरमाया तुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं, हम अल्लाह वाले थूक देते हैं, वहां सोना उगलने लगता है. इसको कहते हैं अल्लाह वाले लोग. ये बड़े लोग हैं जो सैयद सादात उलमा नाइब बैठे ना, ये बड़े लोग हैं. इनका खाली बैठना ही कमाल होता है. मैं कहता हूं जब निजामुद्दीन औरंगाबादी की थूक का ये हाल है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लुआबे दहन का आलम क्या होगा. लेकिन वो पाए कौन, लेने तो हम लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं है. हम लोग तो खाली बैठे बिठाए दस्तरखान पे बिरयानी हो, जलेबी हो, बर्फी हो, અને બાપુ પીરે રાખો તો અમે મુરીદ, वरना सलाम वालेकुम. हम लोग सब यही लोग हैं. ऐसा ना कीजिए. हुजूर गौसे पाक से मांगिए, इनकी महफिल में बैठे हो ना
حضور غوث پاک کی محفل جہاں کہیں بھی سجتی ہو، حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ وہاں آپ کی مکمل طور پر توجہ ہوتی ہے. اور یہ ایک دو جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرید والا واقعہ نہیں سناتا، لیکن 70 جگہ افطاری میں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے نا. جس کو کھٹکا گزرا نا اسے بھی دکھایا، کہا یہ سوچ رہا ہے کہ 70 جگہ پہنچا کیسے؟ یہ درخت کے پتے پر دیکھ، دکھوایا. کہا جب تیرا پیر ہر پتے میں موجود ہو سکتا ہے تو 70 مریدوں کے یہاں نہیں پہنچ سکتا. لیکن کوئی یاد کرے تو ہوئے. اب ہم لوگ تو خالی بریانی میں یاد کرتے ہیں بس. میں بریانی کا مخالف نہیں، نیاز خوب ڈٹ کے کھاتا ہوں الحمدللہ. ابھی کھا کے نہیں آیا، اگر نیاز کھلائیں گے آصف بھائی تو کی بات ہے، ورنہ تو پھر برفی نے کھجور پہ بھی اپنے گزارا کرتے ہیں کبھی کبھی. لیکن عاشق بہت ہوں نیاز کا بھی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگیے، ان کی توجہ رہتی ہے اور وہ جب چاہتے ہیں نا، جسے چاہتے ہیں نا. میں نے تو قدرت کے ایسے فیصلے دیکھے کہ اگر وہ چاہ لیں تو بھنگی کو بھی عشق الہی کے مرتبے پر فائز فرما دیں. میں جس کا نام لیا آپ سمجھ گئے نا، آپ کی نظروں میں وہ کیا ہے. یعنی پاخانہ پیشاب صاف کرنے والے کو چاہیں تو قدرت اسے اپنے دیدار سے بھی بہراور کر سکتی ہے. اب اس سے بڑی مثال اور میں نہیں دے سکتا. غوث پاک کی محفل میں آیا ہو نا، حضور غوث پاک کا عشق سنیے. اللہ سے کتنی محبت ہے. 55 سال تک لگاتار صرف عشق الہی حاصل کرنے میں نکال دیے، اور 55 سال کے بعد جب مسند ارشاد پر بیٹھے تو پھر جس کو ایک نظر دیکھا نا اسے بھی تجلیات کے دیدار کروا دیے. اور جس کو یہ ملتا جاتا تھا نا وہ اپنے زمانے کا ولی اور ابدال اور اوتاد ہو جاتا تھا. مجوسی، یہودی، نصرانی، جو بھی مکتب فکر کے لوگ آتے تھے، محفل میں ایک بار آ جانا چاہیے. چاہے وہ امتحان کی غرض سے آتا، چاہے محبت سے آتا، مسرور ہو کر آتا، خوش ہو کر آتا، ناراض ہو کر آتا، ایک بار آ جاتا تھا. در سے کبھی خالی نہیں لوٹایا، جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمایا ہے. اور اس جھولیاں بھرنے پر ایک بہت قیمتی بات لے کر آیا ہوں. اگر آپ سارے بیٹھے ہیں نا، آپ بھی مانگیے، میں بھی مانگتا ہوں. آپ سب اپنے اپنے ارادے ہیں نا حضور غوثیت ماپ کی عدالت میں رکھیے اور جو چاہتے ہیں نا مانگیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک کو اس وقت سے لے کر اس وقت اور اس وقت سے لے کر امام مہدی کے آنے تک جس مسند پر بٹھایا ہے نا، وہ مسند ہے غوثیت کبریٰ. پوری دنیا کا نظام اس وقت اگر کنٹرول میں کسی کے اشارے پر چل رہا ہے، اسے دنیا سرکار غوث العظم دستگیر کہتی ہے. یعنی ایک مچھر بھی حضور غوث پاک کی اجازت کے بنا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا کائنات پر کنٹرول دے کر آپ کو قطب الاقطاب کی منزل پر فائز فرما کر، فردانیت کا سردار بنا کر، وراء الورا کی منزل پر فائز فرما کر آج بھی مسند نشی کیا ہوا ہے. اور حضور غوث پاک آج بھی اپنے مریدوں کے فیصلے ایسے ہی فرماتے ہیں جیسے حضرت علی بن حیتی کے ظاہری زمانے میں فرماتے تھے. بس چاہنے والا کوئی بھی ہو، ارادہ کر لیں. اکثر مشائخ نے اس بات کو لکھا ہے. میں جس کی روایت پڑھ رہا ہوں نا، محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ غوث پاک کے بڑے عاشق تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے جس کو انہوں نے نقل کیا ہے. میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں. راوی لکھتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں اچانک آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص مجھ سے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں، آج میں اس سے عطا فرما دوں گا. اب ایک تو ہوتا ہے بندہ خالی ایسے ہی دروازے پر آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں دارالعلوم کا چندہ لے کر آؤں تو ہو سکتا ہے آپ کے من میں آئے تو آپ دیں، ورنہ دکان سے کہتے ہیں کہ برکاتی صاحب سیٹ نہ تھی جاوا دیو، موٹو بھائی نہ تھی جاوا دیو، نانو بھائی نہ تھی جاوا دیو. مسجد میں بھی آؤں آپ کے پاس ہے تو آپ دیں گے، نہیں آئیں گے تو ورنہ منع کر دیں گے کہ نہیں برکاتی صاحب. یہ ہوتا ہے نا. یہ تو وہ ہوتا ہے جو آیا خالی خود سے ہی آیا، اور ایک ہوتا ہے جس کو بلایا جاتا. اور حضور غوث پاک نے خود اپنی مجلسوں اور محفلوں کے حوالے سے فرمایا تھا، کہا میری مجلس میں آیا جایا کرو، وہاں ولایت کی خلعتیں بڑھتی ہے، یعنی ولایت تقسیم ہوتی ہے. اور آج بھی پر ڈے یعنی رات اور دن ڈبل 12 گھنٹے میں حضور غوث پاک رسول اللہ کی امت میں سے 5000 لوگوں کو، 3000 کو معرفت الہی میں
اور 2000 کو ولایت محمدی سے سرفراز فرماتے ہیں. یعنی 5000 لوگوں کو ڈیلی سروس حضور غوث پاک اس منزل پر پہنچاتے ہیں جن کا روزانہ کا معمول یہ ہو. میں کہتا ہوں دنیا مانگنے سے بہتر یہ کہنا چاہیے حضور اس 5000 میں ہم غلاموں کا بھی نام لکھ دیں. کیونکہ مانگنا ہے تو پھر چھوٹی چیزیں نہیں مانگنا چاہیے, بڑی چیزیں مانگنی چاہیے. اب حضور غوث پاک جب بلاتے ہیں اور یہاں تو مجلس میں سب بیٹھے ہیں اور خود ہی کہا مجھ سے جو چاہو مانگو. اسی وقت ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام ہے شیخ ابو مسعود. انہوں نے کہا حضور میں ترک تدبیر اور اختیار چاہتا ہوں. دوسرے کھڑے ہوئے شیخ محمد, کہا مجھے مجاہدے پر قوت چاہیے. شیخ عمر بزاز کھڑے ہوئے, کہا مجھے اللہ کا خوف عطا ہو. شیخ ابو محمد حسن فارسی کھڑے ہوئے, عرض کیا مجھے خدا کے ساتھ صاحب حال بنا دیجئے کیونکہ میں اس نعمت سے محروم ہو چکا ہوں. مجھے یہ چیز ملنی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ ملنی چاہیے. اس کے بعد شیخ جمیل کھڑے ہوئے, عرض کیا مجھے حفظ وقت کی ضرورت ہے. شیخ ابو حفص کھڑے ہوئے, کہا مجھے زیادہ علم چاہیے. شیخ جلیل سرسری کھڑے ہوئے, کہا میں چاہتا ہوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ مقام قطبیت تک نہ پہنچ جاؤں. یعنی مانگنے والوں کا مزاج تو دیکھیے, کہا اس وقت تک موت نہ ملے جب تک کہ قطبیت کی منزل پر نہ پہنچ جاؤں. شیخ ابو البرکات کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور مجھے محبت الہی چاہیے اور ایسی محبت الہی چاہیے کہ مجھے اپنا بھی پتہ نہ ہو. وہ بیٹھ گئے. شیخ ابو الفتوح کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور مجھے قرآن بھی یاد کرائیے, رسول اللہ کی ساری حدیثیں بھی یاد کرا دیجئے. یعنی مدرسے میں پڑھنے جاؤ نا تو 3 سال میں قرآن یاد ہوتا ہے, کئی سال لگتے ہیں تب حدیثیں یاد ہوتی ہے. اور یہاں شیخ ابو الفتوح بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی چاہیں اسی مجلس میں حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں. یعنی غوث پاک کی واز کی محفل خالی واز کی محفل نہ ہوتی تھی بلکہ اس واز میں حافظ قرآن بھی بنایا جاتا تھا. فرمایا مجھے قرآن یاد کرا دیجئے, حدیث یاد کرا دیجئے. وہ بیٹھے ابو الخیر کھڑے ہوئے, عرض کیا حضور مجھے معرفت درکار ہے اور یہ معرفت ہے 4تھا درجہ. پہلے 12 سال شریعت کے چاہیے, 12 سال طریقت کے چاہیے, 12 سال حقیقت کے چاہیے, پھر 12 سال معرفت کے ملتے ہیں. تو کہا مجھے ڈائریکٹ معرفت چاہیے اور موارد ربانیہ اور غیر ربانیہ دونوں کو پہچان سکوں, ایسی معرفت عطا فرما دیں. وہ بیٹھے ابو عبداللہ کھڑے ہوئے, کہا حضور مجھے دربان سرائی کی خواہش ہے. یعنی ایک وہ سرائے ہیں جس کو کوئی جانتا نہیں, کہا وہاں کی دربانی مجھے درکار ہے. وہ بیٹھے شیخ ابو القاسم کھڑے ہوئے, کہا مجھے حاجب باب عزیز چاہیے. کہا وہ پردہ جو باب عزیز پر لگا ہوا ہے وہاں تک رسائی چاہیے. اور اس کے بعد حضور غوث پاک نے جتنا سننا تھا سب کا سنا. اس کے بعد ایک آیت پڑھی, فرمایا وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. فرمایا میں تمام کی مدد کر رہا ہوں. کہا میں تمام کی مدد کر رہا ہوں اور یہ تمام نعمتیں تیرے پروردگار کی عطا سے ہیں اور تیرے پروردگار کی عطا سے کوئی چیز مانے نہیں ہے. اتنا کہا اور راوی کہتا ہے خدا کی قسم ان تمام کو وہ تو نعمتیں مل گئی جو انہوں نے طلب کی تھی اور میں نے ہر ایک شخص کو اسی مقام پر دیکھا جس مقام کی انہوں نے غوث پاک سے تمنا کا اظہار فرمایا تھا. یعنی کسی کو محروم نہ رکھا. اور آگے فرماتے ہیں شیخ جلیل سرسری, ان کا بعد روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ مقام قطبیت تر فائز ہونا چاہتے تھے. ان کے وصال کو 7 دن باقی تھے, ابھی تک مقام قطبیت نہ ملی تھی. لوگوں نے کہا شیخ جلیل سرسری بغیر قطبیت کے دنیا سے جاؤ گے؟ تو فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا, مجھے اپنے پیر پر بھروسہ ہے, وہ بغیر قطب بنائے کبھی موت نہیں دلوا سکتے. 7 دن کے اندر اللہ نے اس شیخ کو مقام قطبیت عطا فرما دی. یعنی 7 روز باقی تھے اور مقام قطبیت پر فائز فرما دیے. پتہ یہ چلا حضور غوث پاک آخری عمر میں ہی صحیح لیکن اپنا عطیہ ضرور عطا فرماتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مولانا پہلا 11ویں شریف بدی ایسا کرناوا سندھی سپاہی مکرانی مہمان بدی.
પણ પછી એટલા નુકસાન થયા ને એ નુકસાન પાંજો કોઈ કસૂર નો, यानी कहीं ना कहीं संधि ने गलती कर ली, मकरानी ने गलती कर ली, मंसूरी ने गलती कर ली, मेमन ने गलती कर ली, पठान ने गलती कर ली, फकीर ने गलती कर ली, कहीं ना कहीं हमारी भूल है। गौसे पाक की अताओं में कहीं भी इंतजार नहीं करना पड़ता, मेरा गौस घर आकर अता फरमाता। लेकिन कोई मांगने वाला ऐसा चाहिए। आगे अर्ज करता हूं, जुब्दतुल आसार में कि शेख अबू मसूद हरीमी, उनकी तमन्ना ये थी कि तर्को इख्तियार की इंतहा को पहुंच जाएं। वो आखिरी उम्र में इस इंतहा को पहुंचे थे। उनका मर्तबा इस कद्र बुलंद हुआ, इस कद्र बुलंद हुआ कि वो खुद फरमाया करते थे कि मेरे दिल में मेरे मुसल्ले से आगे कोई खतरा कभी पैदा नहीं हुआ। यानी वो उस मंजिल पर पहुंच गए। आप फरमाते जिस मुसल्ले पर बैठता था उससे आगे का कभी मुझे खतरा और खटका नहीं गुजरा, क्योंकि उन्होंने तर्को इख्तियार मांगा था। गौसे पाक ने वो शान अता फरमाई। शेख इब्ने कायद कहते हैं कि मैंने जब मुजाहिदे पर अर्ज की थी, मुझे मुकम्मल तौर पर इख्तियार मिला, और उसकी मिसाल आपके जमाने में किसी दूसरे बुजुर्ग को मिलती न थी। लोग पूछते थे ये वो मुजाहिदा है जो गौसे पाक ने अता फरमाया है। यानी लोग इसका तारुफ कराते थे और फरमाते हैं जब आप अपनी आखिरी हिस्से में पहुंचे उम्र के, तो फरमाया 14 साल मुजाहिदा के लिए, कितना बड़ा मुजाहिदा किया होगा आप समझ सकते हैं। फरमाया 14 साल जमीन के अंदर रहकर मुजाहिदा करते रहे। यानी आखिरी उम्र के 14 साल जमीन के अंदर चले गए और बाकायदा वहां मुजाहिदा किया। ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अता करता है। और आगे फरमाते हैं मैंने भूख को भूखा कर दिया। कौन? ये शेख कहते हैं, कहा भूख को मैंने खुद भूखा कर दिया, पानी को प्यासा बना दिया, नींद को मैंने सुला दिया, बेदारी को बेदार कर दिया, और मैंने डर को खुद डरा दिया, मुसीबतों को भागने पर मजबूर किया, और सिर्फ मेरे पर किसी का हुक्म गालिब था तो वो एक जात थी जिसे अल्लाह कहते हैं। यानी ये मुजाहिदात में हुजूर गौसे पाक ने उस मंजिल पर पहुंचाया। शेख उमर कहते हैं कि मुझे खौफे खुदा चाहिए था। इस अंदाज में मुझे खौफे खुदा मिला कि एक वक्त ऐसा भी आया कि आपके दिमाग से हल्क तक बाकायदा खौफे खुदा की आवाज आया करती थी। यानी ये गौसे पाक से उन्होंने मांगा। शेख हसन फारसी कहते हैं हुजूर गौसे पाक ने निगाह डाली तो मजलिस में बैठे ही बैठे वो मुस्तरिब हुए, बेचैन हुए। मैं दूसरे दिन उनसे मिला, उनकी कैफियत दरियाफ्त की। आपको क्या हुआ था? उन्होंने बताया मेरे अहवाल जो कल्बी थे ना, दिली, कहा हाँ, कहा वो सल्ब हो चुके थे, लेकिन हुजूर गौसे पाक ने उन अहवाल को मेरी तरफ लौटाया। इस ज़िम्न में आपने एक निगाह डाली, अल्लाह ने मेरा काम बना दिया। यानी उसी महफिल में एक नजर पे काम बनाया। शेख जमील कहते हैं वो चीजें मुझे हासिल थी जो मैंने दूसरे के यहाँ नहीं देखी। फरमाते थे, कहा फिजा में अपनी तस्बीह के दानों को मैं ऐसे उड़ाता ना तो बाकायदा मेरे दाने लटक जाया करते थे, यानी तस्बीह के दाने। और बसा औकात ऐसा भी होता था कि आप अपनी तस्बीह को किसी दीवार की कील से लगा दिया करते थे तो ये तस्बीह दाना दाना हो जाती और एक एक दाना उड़ उड़ कर आपके हाथ में आता। रावी कहते हैं ये हाल मैंने कई बार देखा और अपनी आंखों से देखा। मैं पहचान गया कि अगर ये मुराद और आदत अगर किसी ने दी होगी तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अता होगी। और आगे फरमाते शेख उमर गज्जाल कि कई किस्म के उलूम मुझे चाहिए थे, जमा हो गए। उन तमाम को मैंने अजबर किया। रावी का बयान है उन्होंने एक दफा यानी एक मर्तबा अपने कुतुब खाने की तमाम किताबें फरोख्त कर दी। आपको उन किताबों के बेच देने पर बड़ी सरजनिश हुई, तकलीफ हुई, लेकिन आपने फरमाया अब मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं है। तो कहा कि हुजूर आपने इतनी सारी किताबें बेच डाली? तो कहा सुनो, जब से गौसे पाक की बारगाह से आया हूं ना, कहा हाँ, कहा मैंने कुतुब खाने में एक नजर सारी किताबों पर डाल ली है, उसी एक नजर में मुझे पूरी लाइब्रेरी याद हो चुकी है। यानी ये गौसे पाक यूं अता करते थे, सारे उलूम मांगे थे, सारे उलूम दिए। और शेख अबुल बरकात कहते हैं उसी मजलिस में जहां मैं बैठा था एक नजर डाली, मैं बेहोश हुआ और वहां से उठा लिया गया। उनकी लाशुरी के बाद बगदाद से कूफा ले जाया गया। और रावी का बयान है मैंने एक दिन कूफा के शराब खाने में हैरान उनको खड़े पाया कि आसमान की तरफ देख रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जे न, मैं वापस आ गया। रावी का फिर बयान है चंद साल के बाद मुझे बसरा जाने का इत्तेफाक हुआ।
وہاں میں نے پہلے ہی حال پر انہیں پایا، میں ان کے پاس گیا، گفتگو کرنا چاہی، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، میں ان کے اور قریب ہٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کہا اے اللہ میں حضور غوث پاک کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے پاس میں بیٹھ کر درخواست کی، اے اللہ میں تجھے غوث پاک کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں عقل واپس لوٹا دے، یہ مجھ سے بات تو کر سکے۔ چنانچہ وہ اٹھے، میرے پاس آیا، السلام علیکم کہا، میں نے ان سے پوچھا کس حال میں؟ تو آپ نے بتایا بھائی مجھے غوث پاک کی ایک نگاہ نے، کیونکہ انہوں نے مانگا تھا نا، تو کہا مجھے غوث پاک کی ایک نگاہ نے غیر اللہ کی محبت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اب میں خود کو بھی نہیں پہچانتا، میرے وجود کو بھی نہیں پہچانتا، اب میں تجھے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ یعنی یہ وجود جو مجھ پر طاری تو دیکھ رہا ہے یہ اپنا نہیں ہے، یہ حضور غوث پاک کی عطا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اپنی جگہ واپس چلے گئے اور میں روتا رہا، واپس آ گیا، حتیٰ کہ میں نے ان کو اسی حال میں دیکھا کہ وہ صرف اللہ اللہ کرتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخر میں فرماتے شیخ ابو الفتوح، میں نے کہا حضور مجھے تو قرآن چاہیے تھا، حضور غوث پاک کی نگاہ کرم نے انہیں 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا دیا۔ اور سنیے آگے سنیے کمال، فرماتے ہیں ان کے سامنے جتنے بھی مشکل مسائل آتے تھے وہ ایک لمحے میں حل فرماتے تھے، اتنے بڑے عالم اور حدیث کے مطلب حافظ بنا دیے۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے مجھے اتنی مہارت دی کہ میں 7 قرأتوں میں قرآن پڑھا کرتا تھا، یعنی قرأت 7 مجھے یاد ہو گئی، اور بہت ساری کتابیں بھی میں نے یاد کر لی، اور احادیث کا تو ذخیرہ یاد کر لیا، یہاں تک کہ وہ ساری تمنائیں جو انہوں نے کی تھی، آپ فرماتے ہیں غوث پاک کے کہنے کے مطابق اللہ نے وہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی۔ آخر میں شیخ ابو الخیر بشروی کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو مجھے اپنے سینے میں ایک نور آتا ہوا دکھائی دیا، اور جیسے وہ نور آیا آپ فرماتے ہیں میں کہیں بھی جاتا میں حق اور باطل میں فیصلہ کرتا تھا، یعنی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے میں معلوم کر لیتا۔ اور فرماتے ہیں بڑی سے بڑی گمراہی اور بڑی سے بڑی ہدایت جب میرے آمنے سامنے ہو جاتی میں لوگوں میں فیصلہ کر دیا کرتا تھا یہ ہدایت پر ہے اور یہ گمراہیت پر ہے۔ پتہ یہ چلا حق کی پہچان باطل کی پہچان یہ بھی کہیں اور سے نہیں ملتی، یہ بھی سرکار غوثیت مآب کے دربار سے ملتی ہے۔ فرمایا میں پہچانتا، یہاں تک کہ جس چیز میں لوگوں کو شک ہو جاتا تھا نا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، فرماتے تھے لوگ مجھ سے فیصلہ کرانے آتے تھے اور میں حق و باطل کا فیصلہ کرتا تھا۔ اور اس کے بعد شیخ عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں وزارت بھی مجھے ملی، نیابت بھی ملی۔ شیخ ابو الفتح کہتے ہیں خلیفہ کے گھر تک مجھے نظامت اور تولیت بھی ملی۔ اور شیخ ابو القاسم کہتے ہیں خلیفہ کے دروازے پر حاجب مقرر کیا گیا۔ اور راوی کہتے ہیں یہ سب اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہوئے، اور جن جن کے لیے حضور غوث پاک نے فرمایا تھا اللہ نے ساری نعمتیں انہیں عطا فرما دی۔ وجہ صرف یہ بنی کہ حضور غوث پاک لقائے یار کی منزل پر فائز تھے۔ کسی نے اعتراض کیا ہے، میں ان کے اعتراض کا جواب نہیں دیتا، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا ادنا سگ ہونے کے ناطے ایک بات حوالہ پیش کر دے رہا ہوں، اللہ کرے ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ بڑی پیمانے پر ہے، میں چند کتابیں ایسی رکھتا ہوں جو میرے پاس آج بھی موجود ہیں، اللہ کرے کسی کو دیکھنا نصیب ہو تو ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد کشتی دوبارہ واپس آنا ممکن نہیں ہے، یہ لوگوں کا اعتراض ہے، پوری دنیا لیول پہ چل رہا ہے، اور اس کو لوگ سوشل میڈیا پہ اچھالتے زیادہ ہے۔ لیکن سنو، حضرت سیدنا پیر نصیر الدین قادری برکاتی ہاشمی نے اپنی کتاب میں اس اعتراض کا جواب کئی تفاسیر کی کتب اور کئی بزرگوں کے حوالے سے دیتے ہوئے یہ جواب دیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا، کہا کیا 12 سال کے بعد بھی حضور غوث پاک نے کشتی تیرا دی تھی، یہ ممکن ہے؟ یعنی 12 سال کے بعد لوگ زندہ بھی ہو جائیں، کشتی میں بھی بیٹھ جائیں، کنارے پر بھی آ جائیں۔ اس وقت جو ہے حضور غوث پاک کی محبت میں اس بزرگ نے یہ جواب دیا تھا اپنے صاحبزادے کو، ارشاد فرمایا یہ لوگوں کا اعتراض ہے نا، کہا ہاں، کہا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کہ 12 سال کے بعد کشتی دوبارہ نکال دی۔ کہا کیوں؟ کہا تم صرف 12 سال کی بات کرتے ہو، قرآن میں تو 100 سال کے بعد بھی زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے۔
تو کہا کہ دلیل کیا؟ کہا حضرت عزیر کا واقعہ نہیں دیکھا؟ کہا وہ تو پیغمبر ہے. تو فرمایا کیا ان کا گدھا بھی پیغمبر تھا؟ یعنی یہ جملہ کہا ان کے سواری کا جانور بھی کیا پیغمبری پر فائز تھا؟ کہا نہیں. کہا جب عزیر کا گدھا زندہ ہو سکتا ہے تو کیا کسی سید زادے کی کشتی دوبارہ واپس براتی نہیں آ سکتے؟ یعنی یہ 100 سال کی مثال دی اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو پیغمبر کا معجزہ ہو سکتا ہے، خدا کی قدرت ہو سکتی ہے. تو فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو کم سمجھتے ہو؟ فرمایا یہ فنا فی اللہ باقی باللہ اور اللہ کی منزل پر فائز ہے، اور جب بندہ اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طاقت نہیں، وہاں قوت یزدانی کام کرتی ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کام کرتی ہے. اس لیے حضور غوث پاک نے جو کرامت دکھائی نا، آپ نے فرمایا میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس کو میں حق جانتا ہوں. میں کہتا ہوں جو 12 سال کی کشتی تیرا دیں تو یہ ہم غریبوں اور ہم گنہگاروں کی کشتیاں بھی تیرا سکتے ہیں. بس اس کو رسمی نہ لے جائیں بلکہ اپنے دل میں تہیہ کریں. اور 3 کام عرض کرتا ہوں، اگر اللہ توفیق دے تو آپ اس کو کریے گا، آپ کو بڑا اچھا بھی رہے گا اور آپ خود ہی محسوس کریں گے. نمبر 1، اللہ اگر توفیق دے تو دن اور رات میں جب بھی موقع ملے، اور سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی، اللہ اگر توفیق دے اپنے بچوں سے لے کر گھر کی فیملی تک روزانہ کم از کم حضور غوث پاک کے 11 نام انہیں پڑھوایا کرے، بس چاہے وہ کسی بھی وقت پڑھیں. میں نے ابھی ایک قصیدہ غوثیہ کے چند اشعار کھانے کے بعد پڑھنا شروع کیا، اور جو اس کی برکتیں میں دیکھ رہا ہوں نا وہ حضور غوث پاک کی عطائیں ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کم از کم کھانے میں تو پورا فیملی ہوتا ہی ہے، کوئی غائب نہیں ہوتا، کم از کم کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد اپنے بچوں کو حضور غوث پاک کے نام یاد کروا دیں. اس لیے کہ ان کا نام صرف نام نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا. حضور غوث پاک کا خالی نام نہیں ہے. حضور غوث پاک کے ظاہری زمانے میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی تیرے نام کو میں نے اسم اعظم کی منزل پر فائز کر دیا. میں نے جو یہ جملہ کہا نا، آپ اس کو ہلکا مت لیجئے. حضور غوث پاک کا نام اب ان کا نام نہیں ہے، اب یہ اسم اعظم ہے. اور جب تمہاری اولادیں حضور غوث پاک کا نام لے کر اسم اعظم کا وظیفہ کرے گی نا، اللہ اس کا نام کی برکتیں بے شمار عطا فرمائے گا. پہلا کام میں نے کیا کہا؟ زور سے بولے بھائی. حضور غوث پاک کے 11 نام یاد کروائیں، کہیں بھی کسی طرح رات دن میں کبھی بھی پڑھیں. ہم لوگ تو کیا جمعہ کا انتظار کرتے ہیں کہ مسجد میں لگے ہوں گے تو کہیں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں. خالی جمعہ والا دن نہ بنے. ہو سکتا ہے آپ نے آج سے نیت اگر ایک آدمی نے بھی کر لی نا کہ غوث پاک کے نام پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت روزانہ 5 وقت مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ نام کی یہ برکت ہے، یہ اسم اعظم ہے. کوشش کیجئے گا. دوسرے نمبر کا کام، دن اور رات میں اگر موقع ملے، یہ ہے آسان بظاہر آپ کو لگ رہا ہے لیکن ہے بھی بڑا مشکل کرنے میں، کیونکہ شیطان جلدی کرنے نہیں دے گا. ایک کام یہ کرنا، موقع ملے اپنے ماں باپ سے جب بھی ملاقات ہو، چاہے وہ گھر میں رہتے ہو، باہر رہتے ہو، کہیں بھی رہتے ہو، جب بھی ملاقات ہو اب دست بوسی کیا کریں. ہاتھ چومیں، اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے تھوڑی تو قدموں کو بوسا دے دیں. آپ کہیں گے کہ یار یہ برکاتی کیا مطلب نئی چیز بتا رہا ہے. ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی پر جو ہے نا سونے اور جواہرات کے مطلب موتی لٹکتے دیکھے. انہوں نے ظاہری زندگی میں حیات تھے وہ، انہوں نے آ کر کہا کہ حضور کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا آپ کی داڑھی جو ہے نا اس پہ ہیرے اور جواہرات لٹک رہے تھے. کہا تو نے سچ دیکھا. کہا کیوں؟ کہا کل میں نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دیا تھا. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس نے ماں باپ کے قدموں کو بوسا دیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. اب اس کو معمولی نہ سمجھے. ہاں مین صاحب تم نے نائے پڑھتے ہو، ہوں چالو کری دو تو میں ماوڑیا بنی گیا. મારી બહેનોથી ગુજારિશ છે કે તમારા શોહરને તમે રોકતા નહીં, જવા દેજો, એમાં તમારો ફાયદો છે. હોતા है ना कभी कभी ये फिल्मी दुनिया मिजाज बन चुका है. हम लोग तो बड़ी मतलब उसमें लिखते हैं माँ बाप ने भूलशो नहीं, फलाणું કરશો નહીં, ઢીકણું કરશો નહીં, આપણે ઘરમાં જ જોઈએ ને તો બધા નોખા નોખા. यानी ये लिखने से कुछ नहीं होगा, इस पे थोड़ा अमल कीजिए. आप थोड़ा कोशिश कीजिए ना, आप जैसे ये करोगे ना तो कुदरत क्या निज़ाम बनाएगी. माँ के कदमों को आपने बोसा दिया, अब ये उसका दिल जो खुश होगा ना कि मेरे बेटे को ये क्या हो गया, तो आप यकीन जाने कि उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना अल्लाह कभी उसको रद्द नहीं करता. ये मैंने बहुत बड़ी बात आपको अर्ज कर दी है.
تیسرا کام عرض کر رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ پیران اعظام کے خوش کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے لیے نہیں. آپ کے دل میں آئے نا تو آپ یہ کوشش کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس سید کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا، اور جس سے ہم اپنا شیخ مانتے ہیں، کائنات میں آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے نا، یہ کہیں اور سے مطلب ہوتے ہوئے نہیں آتا. یعنی روحانی فیضان ہو، جسمانی فیضان ہو، کہیں سے کچھ بھی مل رہا ہو تو فرمایا گیا تقسیم گنبد خضرا سے ہوتا ہے، وہیں سے منتقل ہو کے نجف سے غوث پاک کی بارگاہ میں، اور غوث پاک سے سلسلہ بسلسلہ سلسلہ بسلسلہ سلسلہ بسلسلہ یہ نعمتیں منتقل ہوتے 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 ڈائریکٹ آپ کے پیر و مرشد کے دل پر نازل ہوتی ہے، اور وہ آپ کے پیر کے واسطے سے وہ چیز آپ تک پہنچتی ہے. اس لیے آپ سے عرض ہے، دن یا رات میں نہ ہو سکے ہفتہ دن میں نہ ہو سکے 15 میں نہ ہو سکے مہینہ میں نہ ہو سکے 3 مہینے میں 3 مہینے میں نہ ہو سکے 6 مہینے میں کوشش کرنا. اب تو فون کی سویدھا بڑی آسان ہے، ایک آدھ مرتبہ اپنے پیر و مرشد کو خالی کال کر کے یاد کر لیا کریں. آپ کہیں گے برکاتی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شہزادوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی معمولی پارٹیاں کا اگر ایک ممبر گرگڈا میں رہتا اور اس کا کوئی کاٹلا پکڑ لے نا تو باقاعدہ پوری ٹیم اتر جاتی ہے نا. میں کہتا ہوں یہ پیران اعظام کسی پارٹی کے نہیں، ڈائریکٹ غوث پاک کے لوگ ہیں. یعنی جیسے آپ کی رنگ بجے گی نا، آپ یہاں نہیں رنگ بجا رہے ہیں، آپ ان کے پسے پردہ غوث پاک کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں. ہاں، اس لیے کہ یہ سلسلے وہاں تک جاتے ہیں. آپ کو کرنا کیا؟ خالی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے بابا، خیریت سے، طبیعت وغیرہ اچھی، الحمدللہ، ابا دعا کریو، بس. اب یہ جو آپ نے کہہ دیا نا، بائی چانس اگر عالم میاں باپو کو آپ نے فون کر لیا، کوئی کام میں مصروف ہو گئے، دعا نہیں کر سکے، لیکن ان کے دادا ہیں نا جو قبر میں لیٹے ہیں، زاہد میاں بابا یاد دلائیں گے، تھوڑی دیر ہوگی تو سید شاہ بابا تک جائے گی، سید شاہ بابا سے اوپر تک حضور غوث پاک تک جائے گی. عصر کی نماز میں آج بھی حضور غوث پاک ایک کرسی پر براجمان ہوتے ہیں اور ہر علاقے کے ولی کے علاقے کے لوگوں کی تقدیریں دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے جس دن آپ نے فون کیا ہو بابا اٹھا بھی نہ پائے ہو نا، تو ان کی نظر سے تو غائب ہے نہیں. یعنی مس کال کا جواب یا میسج کا جواب ریپلے نہ بھی ہونا تو بھی گھبرانا نہیں. فقیر کی عادت ہے. میں 4 شہزادوں کو آج بھی صبح جیسے پہلا کام کرتا ہوں نا، ابھی بستر پر موڈ ہوتا نہیں، فوراً واٹس ایپ نکالتا ہوں، 4 سیدوں کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہوں. 4 شہزادے ہیں وہ، اور چاروں میں میرے پیر و مرشد بھی داخل ہے. میں ان کو سلام کرتا ہوں، وہ ایک دعا بھیجتے ہیں اور اس دعا پر مجھے بڑا یقین ہے. وہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام، اور اس کے بعد لکھتے ہیں اللہ رحم و کرم فرمائیں، ایمان و سنیت پر قائم فرمائیں. بس میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، اب کوشش کرو، اس لیے کہ پیر کی یہ دو جملے جو ہے نا وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. اللہ کرے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں. 3 کام میں نے بتایا، یاد رہے، پھر سے دوہرا دیتا ہوں. غوث پاک کے 11 نام، زور سے بولے غوث پاک کے، اور زور سے غوث پاک کے 11 نام. اور دن اور رات میں یا کبھی بھی اپنے ماں باپ سے ملاقات ہو تو ہاتھ کو بوسہ دیں گے، محبت اور زیادہ بڑھ جائیں تو پیروں کو بوسہ دیں گے، قدموں کو بوسہ دیں گے. اور دن میں ہو سکے، ہفتہ میں ہو سکے، مہینے میں ہو سکے، 2 مہینے 3 مہینے میں، جب بھی آپ سے ہو سکے آپ اپنے پیر و مرشد کو یاد کریں. میرا تو مزاج یہ ہے کہ مرید ہے نا تو روزانہ میسج کرنا چاہیے. ایک بار ایک دعا یا جملہ یہ ہماری قسمتیں نہیں، ہماری 7 نسلوں کی قسمتیں بدلنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبات کو قائم رکھیں. اور میں